کیا آپ نے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے، کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہمارے خاص پروگرام جائزہ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 18 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے فکر آخرت۔ اللہ رب العالمین کا بھی انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ اپنا وقت نکال کر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ملنے جلنے بیٹھنے کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کئی مرتبہ دعوت دی اور آج بھی دعوت دی۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ سامعین کرام، اپنا جو عنوان ہے اس کے بارے میں کون بتائے گا؟ کیونکہ دنیا کا معاملہ تو ہے نہیں۔ دنیا کا معاملہ ہوتا تو ہر آدمی کوشش کرتا، پتہ کر لیتا۔ مثال کے طور پہ کسی آدمی کو کمانے کے لیے باہر جانا ہے تو بھائی پاسپورٹ تو بنانا ہی پڑے گا، ویزا تو لینا ہی پڑے گا، اور اگر عرب کنٹری میں جانا ہے تو تھوڑی بہت عربی تو سیکھنی ہی پڑے گی۔ عربی سیکھنے کے اوپر ایک جوک یاد آ گیا، لیکن وہ بھی حکمت ہے، ایسا نہیں کہ مولوی صاحب یوں ہی بیان کر رہے ہیں۔ ایک آدمی یہاں سے کمانے کے لیے عرب دنیا میں گیا اور اس کی بیٹی کی شادی تھی، کفیل سے اس کو چھٹی لینی ہے۔ ان کی عربی مولوی صاحب کی عربی سے اچھی ہے، ایک کام کرنے والے کی عربی، کیونکہ وہ اپنا مقصد اچھے طریقے سے رکھ دیتا ہے۔ تو بیٹی کی شادی تھی تو اس نے اپنے کفیل سے بات کیا، کیا کہا؟ انت بنت وانا بنت سوا سوا، انت بنت وانا بنت سوا سوا، انا روح سفر۔ اب اس کا ترجمہ بتائیں گے مولوی صاحب۔ آپ بیٹی ہیں، میں بیٹی ہوں، برابر ہے، میں سفر پہ جا رہا ہوں۔ اس نے اپنی بات بول ڈالی، بھئی آپ کے پاس بھی بیٹی ہے، میرے پاس بھی بیٹی ہے، اور دونوں کی بیٹی برابر ہے، اس لیے میں سفر پہ جا رہا ہوں، یہ مقصد ہے۔ کفیل سمجھ گیا
भाई छुट्टी मिल गई, तो देखा आपने तैयारी की। अब देखिए दुनिया के मसले के लिए फुल तैयारी चल रही है, हर तरह की तैयारी, जहां जाना है। हम और आप दो जगह से घूम के आकर तीसरी जगह पे हम और आप चल रहे हैं। दो जगह से घूम के आ गए हैं, क्या आपको मालूम है? दो जगह से घूम के आ गए हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीठ से अल्लाह ने सबको निकाला, जिसमें हम लोग भी थे, निकाल दिया, तो वो दुनिया देख लिए। मां के पेट में 9 महीना रह के आ गए हैं, दूसरी दुनिया भी देख लिए। अब ये तीसरी दुनिया में चल रहे हैं। अभी एक में और रहना है, उसके बाद मंजिल आएगी। यानी 5 जगह पे आपको घूमना पड़ेगा। तीसरे जगह पे हैं, 2 जगह घूम के आ गए हैं, और अभी 2 जगह और मसला है। तो मौलवी साहब की तकरीर वो आइंदा क्या होगा उसी के बारे में। अब वो बात कैसे पता चले? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बता सकते हैं, वही के जरिए ही पता चलेगा। दुनिया का मसला रहता तो हम और आप कोशिश कर लेते, ये कर लेते, पासपोर्ट बना लेते, वीजा ले लेते। अब चलिए कोशिश ये करेंगे कि भाई दुनिया के अंदर रहते हुए हम और आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं। कैसे मेहनत कर रहे हैं भाई? मेरा नाम ऊंचा हो जाए, नाम ऊंचा हो जाए, फलाने आदमी है, ये है, वो है। मेरा कपड़ा अच्छा हो जाए, भाई खाना पीना सब कुछ है, रिहाइश, अल्लाह, मेरा घर अच्छा हो जाए। जितनी मेहनत हम और आप दुनिया के लिए कर रहे हैं, आप याद रखिए आधी मेहनत भी अगर आखिरत के लिए करेंगे, आखिरी, ये मौलवी साहब जरा उभार रहे, वहां कामयाबी, जहां कामयाबी फिक्स है कि भाई आप जो भी मेहनत करेंगे, एक का कितना मिलता है भाई? वहां एक का कितना मिलता है? एक नेकी करेंगे तो कितना मिलेगा भाई? 10 गुना ना, और 10 से लेकर कहां तक? 700 गुना तक। जो चीज पक्की है, जो चीज पक्की है, जिस पर मोहर लगी हुई है कि वो चीज मिल के रहेगी, हम और आप कितनी फिक्र करो। फिक्र का माना क्या है? फिक्र का माना क्या है? फिक्र का माना ये फिक्र करना। फिक्र का माना क्या है? कोई परेशानी आए, आने से पहले ही भांप लेना कि परेशानी ना आए। भाई ये सब काम करते रहो ताकि परेशानी ना आए। सैलाब आ रहा है, वो तो सैलाब से पहले ही बड़े बड़े डैम बना, वो जो बड़ा बड़ा ऊंचा होता वो बना के रख दिए ताकि सैलाब ना आए, तैयारी कर लेते। बंदर जो है, बंदर को कभी आपने देखा है कि वो घर बना के रहता है? कभी देखा आपने बंदर को घर बना के रहता? ठंडी में उसकी हालत क्या होती है, बरसात में हालत क्या होती है? वो ये कहता है कि आइंदा बनाऊंगा, और फिर आइंदा साल आ जाता है, वो यूं ही रह जाता है। जानवरों को देख लीजिए, जिंदगी गुजार रहे हैं। आप जमीन पर जो जानवर चल रहे हैं उसको देख लीजिए, जिंदगी गुजार रहे हैं, सब जिंदगी गुजार रहे हैं, सबका चल रहा है। लेकिन हम और आप जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो आखिरत की तैयारी के लिए। यहां जितना वजूद हमारा रहेगा, हम और आप जब तक रहेंगे तो टोटल वहां की तैयारी है। क्यों? एक मंजिल है, उसके बाद आखिरी मंजिल हमारी है जन्नत या जहन्नम। जो आदमी नेक रहेगा तो उसके लिए जन्नत, और अगर बुरा रहा तो उसके लिए जहन्नम। फिक्र करना आखिरत। आखिरत किसे कहते हैं? आखिरत जो जिंदगी आइंदा आने वाली है, जहां हम सबको जाना है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार किसी ने किया है और ना कर सकता है। अल्लाह के बारे में लोगों का इख्तलाफ है, कुछ लोगों का अल्लाह के बारे में भी इख्तलाफ है। कुछ लोग बोलते एक, ज्यादातर लोग बोलते एक अल्लाह, कुछ लोग कहते 2, 3, कुछ लोग कहते सब अल्लाह। हम मुसलमान कहते हैं सब अल्लाह नहीं, सब चीज अल्लाह की है। सब अल्लाह नहीं बल्कि सब चीज अल्लाह की है। अब इसमें यह है कि मौत के दरमियान उनके लिए भी कोई इख्तलाफ नहीं। मौत के सिलसिले में वो लोग भी कोई इख्तलाफ नहीं रखते, बोले मौत तो आनी है। तो जब मौत आनी है और हमें और आपको चले जाना है, तो वहां के लिए कितनी फिक्र कर रहे हैं हम और आप। इसलिए फिक्र करना। आज बैठे हुए आप लोग काबिल मुबारकबाद है अल्हम्दुलिल्लाह कि आखिरत की फिक्र के सिलसिले में यहां जमा है। मौलवी साहब कोई दुनिया की बात नहीं करेंगे। लोग आते हैं मौलवी साहब के पास, मौलवी साहब
دعا کر دیجئے مولوی صاحب میری تجارت اچھی چلنے لگے، کاروبار اچھا ہو جائے، دعا کیجئے۔ تو جب مولوی صاحب نے دعا کر دیا، کاروبار اچھا چلنے لگا، تو مولوی صاحب نے ایک آدھ مرتبہ فون بھی کیا کہ بھائی صاحب کیسا چل رہا ہے، ذرا ملنے کے لیے آنا تھا آپ سے۔ اچھا، پھر مولوی صاحب سامنے نظر آ گئے، وہ بھائی مولوی صاحب آ رہے ہیں، ان کو بولنا ذرا بیٹھا دینا، میں ابھی کام سے آتا ہوں۔ اچھا، کیونکہ مولوی صاحب وہ رسید لے کر آئے ہوں گے۔ چلیے الحمدللہ کم سے کم اتنا تو ہے کہ لوگ علماء کو دعا کے لیے تو رکھے ہوئے کہ بھائی دعا کر دیجئے، الحمدللہ، لیکن اس کے لیے بھی یاد رکھنے کا کہ جب مولوی صاحب کی دعا سے فائدہ ہو جائے تو فائدے میں بھی یاد رکھنے کا کہ مولوی صاحب آپ نے دعا کر دیا تھا، الحمدللہ میرا بڑا فائدہ ہوا، کبھی اس بندے کو یاد کر لیجئے گا۔ اب بندے کو یاد کرنا ہے، بھائی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اچھا، مولوی صاحب کا فون آ رہا، کاٹ دینے کا۔ کیسے ہیں بھائی؟ مولوی صاحب کا فون آ رہا، بہت بزی ہوں، بہت بزی ہوں۔ اور پھر جب کبھی ٹکرا گئے، اوہو معاف کیجئے گا، اصل میں آپ کا فون تھا اور میں ذرا اس وقت بزی ہوا، سوری ہے۔ بندے کو یاد کر لیجئے گا، اور جب بار بار کچھ ہوا مسئلہ، وہ بھائی لگ رہا کچھ کام ہے، کچھ یہ ہو رہا، سائڈ ہو جاؤ، جی نہیں۔ الحمدللہ ہم اور آپ یہاں جمع ہے آخرت کی فکر کے لیے، یہاں جمع ہو گئے الحمدللہ۔ آئیے غور کر لیجئے دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، جس کے لیے دوڑ دھوپ، اس کی ٹوپی، اس کے سر اس کا اس کو پہنا دیا، اس کا گھوٹالا کر دیا، اس کا اس کو مار دیا، اس کا یہ کر دیا، وغیرہ وغیرہ سب چل رہا۔ اچھے خاصے لوگ سب اس حمام میں ننگے نظر آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں یہاں کے لیے 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال بڑی محنت ہو رہی ہے، لمبی چوڑی محنت ہو رہی ہے۔ یہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں کھائے پیے جوان ہوئے بوڑھے ہو گئے مر گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ جہاں ہمیشہ رہنا وہاں کی تیاری۔ یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 20۔ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ کیسا دھوکا، کتنا بڑا دھوکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں اس کی اہمیت کیا ہے، لوگوں کے نزدیک بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، لیکن یہ ہے کیا چیز؟ سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2320، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالی کسی بھی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا۔ آپ دیکھ لیجئے، ماں کے پیٹ میں ہے، اللہ کو معلوم ہے یہ جب پیدا ہوگا تو ہمارے خلاف چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مہربان ہے، کھلانے والا پلانے والا، کہ ماں کے پیٹ میں پوری غذا پہنچاتا ہے، اور جب وہ باہر آ جاتا ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ بڑا مالدار بنا دیتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور، مسلمانوں سے صرف حور کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ کیا کہا؟ بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے دنیا دے رکھی ہے۔ آپ جائیے سویڈن چلے جائیے، دنیا کا بڑا مالدار ملک ہے، یہ مالدار لوگ ہیں، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، تجارت ہے، ایک چیز نہیں ہے۔ بتا سکتے کون سی چیز نہیں ہے؟ ایک چیز نہیں ہے ان کے پاس۔ وہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں، کون سی چیز ہے وہ جو نہیں ہے ان کے پاس؟ الحمدللہ ہم لوگوں کے پاس وہ ہے۔ کون سی چیز ہے وہ؟ اسلام، ایمان۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ مکس نہیں کیا، یعنی شرک کو نہیں ملایا، تو انہی لوگوں کے لیے شانتی ہے اور وہی لوگ ہدایت پر ہے۔ ابھی آپ نے یہ بھی سنا ہوگا جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، کہ واجپئی جی کو بھارت رتن ملا ہے، یہ معلوم ہے نا آپ لوگوں کو؟ بھارت رتن ملا ہے۔
لیکن واجپئی جی کی بہن کی نواسی کو انمول رتن ملا ہے. یہ سنے آپ لوگ, واجپئی جی کی بہن کی نواسی کو انمول رتن ملا ہے. یہ انمول رتن کیا ہے بھائی صاحب, کون بتائیں گے انمول رتن کیا ہے؟ پہنچ گئے ایک جگہ, میں نے کہا, یہ مثال دیا تو کہا مولوی صاحب انمول رتن کا معنی کیا ہے؟ مولوی صاحب انمول رتن کا معنی کیا ہے؟ بھائی واجپئی جی کی بہن کی نواسی کو انمول رتن ملا ہے. مولوی صاحب برابری نہیں کر رہے, وہ تو تھوڑا لفظ کو ادھر سے ادھر سیٹ کر رہے ہیں, ورنہ اسلام کی کوئی برابری کر سکتا ہے؟ ایمان کی کوئی برابری کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں. تو یہ شانتی کا ذریعہ, اور اسی کے ذریعے ہم کو وہاں کے بارے میں پتا چلتا ہے. دنیا میں لوگ نہیں مانتے بھائی, جو چیز نظر آ رہی ہے ہم اسی کو مانتے, جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کو ہم مانتے ہی نہیں. ہم میں سے بھی کچھ کلمہ پڑھنے والے لوگ یہ بولتے بھائی قبر کے اندر عذاب ہوتا, وہ ہم کو کیا معلوم, وہ ہم مانتے انتے نہیں. اچھا نہیں مانیے گا بھائی, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا, اللہ تعالیٰ بتا رہا, وہی کے ذریعے پتا چلتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, تو آپ نہیں مانیے گا. اچھا ٹھیک ہے, جب کوئی بھی آدمی ایسا کہے کہ کہا ہو رہا ہے اندر ہم نہیں مانتے, تو اس کو مل کے ایک گھوسا ماریے. کیا کرنے کا اس کو؟ ایک گھوسا مارنے کا. اے بھائی درد کو تو دیکھ رہا ہے کیا؟ درد کو دیکھ رہا کیا؟ ایک گھوسا اس کو مارنے کا. درد دیکھ رہا ہے کیا؟ درد نہیں بھائی, درد تو نہیں دیکھ رہے, درد ہو رہا ہے ایسا. اچھا تو نہیں دیکھ رہا لیکن درد ہو رہا, تو درد ہو رہا تو درد ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی درد جب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب درد ہے, نظر نہیں آ رہا ہے. تو بھائی عذاب ہو رہا تو نہیں دیکھ رہا کیونکہ تیری آنکھ ہے ہی نہیں ایسی کہ تو اس چیز کو دیکھ سکے, تو انکار کر دے گا. اسی لیے ایسے لوگوں کو جہاں بھی کوئی کچھ ایسا کہے ایک غصہ مار دیجئے. چل بھائی درد دکھا, جب تو درد دکھا دے گا تو میں بھی عذاب قبر تجھ کو دعا کروں گا اللہ سے کہ دکھا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ بھائی دکھا دے عذاب قبر, لیکن کیوں نہیں؟ بولے اگر عذاب قبر کو دیکھ لیں گے نا تو لوگ دفنانے کے لیے نہیں جائیں گے مردے کو, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا نہیں کی. ورنہ لوگ بولتے ارے بھائی اندر کچھ ہو رہا ہے تو قبرستان تک کون جائے گا چھوڑنے, بس یہی چھوڑ کے بھاگ جاؤ, ادھر ادھر چلے جاؤ. بڑی حکمتیں ہیں. تو لوگ بولتے جو چیز نظر آئے اسی کو لینے کا, جو نظر نہیں آئے اس کو نہیں لینے کا. بالکل غلط ہے یہ. اللہ سچا ہے, اللہ کی بات سچی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی. دنیا جس میں ہم اور آپ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزارا کرتے تھے. سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2377. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے, حصیر پر چٹائی پر لیٹے ہوئے, کبھی لیٹ کے دیکھیے, اور ذرا یہ کپڑا نکال کے, مطلب پورا نہیں, ایسا پیٹھ اٹھ کھلا رہے, اور چٹائی پر لیٹیے, اور چٹائی کے اور حصیر کے نشانات آپ کے پیٹھ پر رہے ہیں. ذرا دیکھیے, جو مخمل پہ ہیں, قالین پر ہیں, گدے پر ہیں, سب کو تو چٹائی بھی نصیب نہیں ہوگی. جو مخمل پہ ہیں, گدے پر ہیں, قالین پر ہیں, مرنے کے بعد کیا چٹائی ملے گی؟ حصیر ہے نہیں. تو کبھی کبھی اس طریقے سے آپ رہیں گے, دنیا میں زندگی گزاریں گے, تو آخرت کے بارے میں پتا چلے گا, شانتی آپ کو ملے گی. تو چٹائی اور حصیر کے نشانات جب پیٹھ کے اندر ہیں, تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے گدا بنا دیتے ہیں. گدا, اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں کیا دنیا سے الگ تھلگ ہے, کیا دنیا کے اندر ہیں لیکن دنیا سے الگ تھلگ ہے. ایک مثال کے ذریعے اس کو بتانا چاہتے ہیں. پانی میں ہم اور آپ چل رہے ہیں, پانی میں, تو پانی میں کشتی چل رہی ہے, پانی کے اندر کشتی چل رہی ہے. تو کشتی چل رہی ہے, پانی میں چل رہی ہے, پانی میں چل رہی ہے, پانی میں چل رہی ہے. اگر کشتی میں پانی چلائے, کشتی میں پانی چلائے, جہاز میں پانی گھس جائے, تو جہاز ڈوبے گا یا نہیں ڈوبے گا؟ دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا ہمارے اندر گھسنی نہیں چاہیے. اگر گھس جائے گی تو کشتی کی طرح ہم سب ڈوب جائیں گے. رہنا ہے لیکن اوپر ہی تیرتے رہنا ہے, تیرتے رہنا. کیسے رہنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالی ولی دنیا مانا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها. کیا لینا دینا, ارے میں اور دنیا,
بس ایک سایہ دار درخت ہے وہاں پر ذرا سا ٹھہرے پھر چلے اور منزل کی طرف جانا ہے، رہنا ہے دنیا میں اسی کی طرح کشتی کی طرح جو چل رہی ہے پانی پر، لیکن اندر نہیں گھسنا چاہیے، وہ چیز نہیں آنی چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6116، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، تم دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو گویا کہ تم مسافر اجنبی ہو اور مسافر ہو۔ اجنبی اس کو بولتے ہیں سب لوگ اس کو تاکتے رہتے ہیں، وہ نیا کوئی آدمی کون ہے بھائی یہ، ارے یہ کون ہے، پوچھتے کون ہے یہ کون ہے، اس کو بولتے ہیں اجنبی۔ مسافر ہاں کوئی ہوگا ایسا، ایسے زندگی گزارو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تشریح کرتے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك، شام کرو تو صبح کا انتظار نہیں، میں ابھی نہیں مروں گا، 60 سال کے بعد مروں گا، 70 سال کے بعد مروں گا، پوتا ہے ایک پوتے کی شادی ہو جائے تب مرتا، خواہش دیکھ لیں، اچھا پوتے کو ایک بیٹا ہو جاتا تب مرتا۔ جتنا آدمی بوڑھا ہوتا ہے 2 چیز میں جوان ہو رہا ہے، خواہش، لمبی عمر، اوہ یہ ہے وہ یہ، ابھی تو ایک گاڑی اور آ جاتی، ابھی ایک اور ہو جاتی، ایک دکان اور ہو جاتی، میں ابھی کہاں سے مرنے والا ہوں؟ ارے نہیں لوگ مر رہے ہیں وہ لوگ ابھی تو میں جوان ہوں بھائی، اتنا جلدی چلا جاؤں گا نا، ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ شام کرو تو صبح کا انتظار نہیں، صبح کرو تو شام کا انتظار نہیں۔ ارے صحت کو غنیمت جانو، کیا بیان کریں، صحت کو برباد کر رہے ہیں، دھوک رہے ہیں، ہوک رہے ہیں، جان رہے ہیں دھوکنا، لے رہے ہیں اندر لے رہے ہیں باہر ڈال رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور یہ سب گلتے رہتا ہے۔ ہاسپٹل میں چلے جاتے یہ سب کھا کے دیکھ لیجئے پورا کٹا ہوا، آپریشن کر لیتے، وہ پان کھا رہے ہیں اس کے اندر گٹکا کھا رہے ہیں پورے۔ آج دوست ہے السلام علیکم سلام علیکم سلام، صحت جب چلی جائے گی تو کوئی بھی دوستی یاری نہیں۔ ارے جا کے دیکھیے ہاسپٹل کے چکر لگائیے تب اپنی صحت کے بارے میں پتا چلے گا۔ ہم اور آپ ہاسپٹل کیوں نہیں جاتے؟ او بھائی اگر میں ہاسپٹل چلا جاؤں گا تو میں ہی بیمار پڑ جاؤں گا، اس لیے نہیں جانے کا ہاسپٹل۔ بھائی بچے رہو، الگ تھلگ رہو، جائیے اپنی صحت کا اندازہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ برباد کر رہے، خالی وقت ملا ہوا ادھر ادھر برباد کر رہے، جی نہیں صحت، ارے زندگی ملی ہوئی ہے، کب بلاوا آ جائے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، چلنا ہے ہر ایک کو چلے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تم کو کل قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بڑا کامیاب ہے، وہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ آخرت کی فکر کیجئے، فکر ہی کے لیے تو بیٹھے ہیں، شروعات کہاں سے ہوگی؟ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، وہاں ہر ایک کو جانا ہے۔ راکھ بنا دو، یا شیر کھا جائے یا جانور کھا جائے، ندی میں بہا دیں، جلا دیں، گاڑ دیں، کہیں بھی رہے، منزل ہے اس کے لیے، وہاں وہ جانا ہے، ہر ایک کو پہنچنا ہے۔ کون ساتھ میں جا رہے ہیں؟ ابا، امی، بیٹا، بیٹی، جس کے لیے سب کر رہے ہیں، 6-5 کر رہے ہیں، ادھر ادھر کر رہے ہیں، نہ ابا نہ امی نہ بیوی نہ شوہر، کوئی بھی نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی، چلے نماز قبر میں جانے کے لیے تیار ہے، روزہ قبر میں جانے کے لیے تیار ہے، زکوٰۃ قبر میں جانے کے لیے تیار ہے، صدقہ و خیرات قبر میں جانے کے لیے تیار ہے۔ فجر کے وقت مؤذن صاحب کہتے الصلاۃ خیر من النوم، سنیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ ہمارے کچھ بھائیوں کے حالات یہ ہیں النوم خیر من الصلاۃ، مولوی صاحب بھی رکھا کے بول دیے النوم خیر من الصلاۃ، الٹا کر دیا، نیند نماز سے بہتر ہے۔ واہ بھائی واہ، اچھا ٹھنڈی کا موسم لا بھائی گدا لا، صبح کے وقت جو نیند آتی ہے نا بھائی، کیا معلوم کون پاؤں دباتے رہتا، صاحب حاضر ہو جاتے اور وہ چن کے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ رات بھر جو گیم چلتا ہے نا، گیم وہ موبائل پر نوجوان لوگ ہیں سیٹنگ کیے ہوئے ہیں،
وہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک والا، اور ہماری صبح ہوتی ہے بھائی 11 اور 12 بجے، کان میں بھی نقصان ہو جاتا، گوج نکالنا پڑے گا۔ کان میں کیا نقصان ہوتا بھائی؟ پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا نقصان ہے۔ تیاری یہ سب چیز ساتھ میں جائے گی، جس کے لیے تیار ہو جائیے۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ فکر، ارے فکر تو حضرت عثمان نے کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی فکر ہے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دے دی، گارنٹی دے دی۔ ہمیں اور آپ کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے بھائی۔ جن کے لیے گارنٹی ہے جنت کی، ان کی یہ حالت ہے۔ دلیل سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2308، ہانی جو ان کے غلام ہیں بیان کرتے ہیں کہ جب بھی قبرستان جاتے تو روتے، اتنا روتے حتی یبل لحیتہ، داڑھی جو ہے وہ بھیگ جاتی۔ آج ہم میں سے کچھ بھائی کے بعد داڑھی ہی نہیں ہے کہ بھیگے گی کیسے؟ ٹھیک ہے بھائی، ایک چیز ہو گئی۔ دوسرا پوائنٹ، قبرستان گئے بھی تو بڑی محنت سے، جنازے میں ساتھ میں نکلے اور ادھر ادھر تاکنے لگے، پتلی گلی کم ملے گی کہ جو بھاگ جاؤں، گئے ساتھ میں، پتلی گلی ملی اور سائڈ سے نکل گئے۔ کچھ لوگ چلے جنازے کے ساتھ رہے، نماز پڑھ لیے اور اس کے بعد دکان ہے۔ کچھ لوگ آخر تک رہے، چلے دیکھ لیجئے، پہنچے وہاں جب قبرستان جا رہے ہیں تو رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آخرت کی فکر۔ کہا جاتا تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ روتے نہیں، لیکن قبر کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، جنت کی بشارت ملی ہے لیکن پھر بھی رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده ایسر منه وان لم ينجو منه فما بعده اشد منه۔ قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا کامیاب ہوتا رہے گا، جو یہاں ناکام ہوا ناکام ہوتا رہے گا۔ اس لیے میں رو رہا ہوں۔ ہم لوگ بھی قبرستان جاتے ہیں، ہم میں سے بھی بعض بھائی جاتے ہیں، وہاں فون پر بات کر رہے ہیں، دکان کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ارے اس دکان کے بارے میں سوچئے، وہاں کی تیاری کیجئے جہاں آنا ہے۔ کیا فکر ہے؟ ارے کس کو فکر ہے؟ وہاں پہنچنا ہے بھائی۔ شروعات دیکھ لیجئے، جنازے کو تیار کیا جا رہا ہے، کاندھے پر لاد کے لے جا رہے ہیں۔ فکر، آج اس کا جنازہ گیا، کل میرا جنازہ جانے والا، میں کاندھا دے کر پہنچا رہا ہوں، کل لوگ مجھے کاندھا دے کر پہنچائیں گے۔ یہ ایسا ہوگا۔ جب مرنے والا مرتا ہے تو لوگ دو طریقے سے افسوس کرتے ہیں، جبکہ افسوس تین طریقے سے ہونا چاہیے، دو طریقے سے کرتے ہیں۔ اوہو، ان کے بال بچوں کا کیا ہوگا؟ صاحب کے بال چھوٹے چھوٹے بچے، کیا ہوگا؟ اوہو وہ اچھا نہیں ہوا۔ نمبر دو، ارے بڑے تاجر ہیں، ان کی تجارت کا کیا ہوگا؟ میرے بھائی وہ تیسری فکر ہے، تیسری، وہ آج گئے ہیں کل میری باری آنے والی ہے، یہ کوئی سبق نہیں لیتا۔ آج وہ بھائی گئے ہیں کل میری باری آئے گی، یہ تیسرا سبق ہے جس کو یاد کرنا ہے۔ یہ اصل ہے کہ جی میں جانے والا ہوں۔ کہاں ہے فکر؟ صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1385، اذا وضعت الجنازہ فاحتملها الرجال على اعناقهم، جنازہ تیار ہو گیا، لوگوں نے کاندھے پر اٹھا لیا، تو جنازہ بولتا ہے، مردے بولتے ہیں، اور بولنا بزرگی کی دلیل نہیں ہے۔ مردے بولتے ہیں، چاہے کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، مردے بولتے ہیں، بولنا بزرگی کی دلیل نہیں ہے۔ مردے ہنستے ہیں، ہنسنا بزرگی کی دلیل نہیں ہے۔ مردے روتے ہیں، رونا بزرگی کی دلیل نہیں ہے۔ جانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بزرگی کی دلیل نہیں ہے۔ کافر کے بھی ساتھ ہے، اور اگر ایمان والا ہے ان کا بھی مسئلہ صحیح ہے تو ٹھیک، ورنہ مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ بزرگی کی دلیل کہیں ہے ہی نہیں۔ ہے ایسا ہے، جنازہ چلا، کہاں لیے جا رہے ہیں مجھ کو؟ یا ویلہا این یذهبون بہا، ہائے کہاں لیے جا رہے ہیں مجھ کو؟ ہر جنازہ بولتا ہے، ہر مردے بولتے ہیں، چاہے کوئی بھی رہے بولتے، ہائے کہاں لیے جا رہے ہیں؟ اوہو، اگر نیک ہے قدمونی قدمونی، جلدی لے چلو جلدی لے چلو جلدی لے چلو،
اور اگر برا ہے یا ویلھا این یذهبون بها، کہاں لیے جا رہے. یہ آواز انسان کے علاوہ دنیا کی تمام چیز سنتی ہے، اور اگر انسان سن لے لصعقہ، بے ہوش ہو جائے. میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے. ہماری اور آپ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی ہو سکتی؟ بالکل نہیں. اب اندر چلے، اندر کئی من مٹی ڈال دیے ہیں، ختم، وہی ہمارا گھر ہے. 3 چیز کے لیے مر رہے تھے نا. اب جب ہم مر گئے تو نام کے آگے لگ گیا مرحوم. مرحوم ہے یہ. جب ہم مر گئے تو ہمارے جسم پہ آ گیا کفن. جب ہم مر گئے تو ہماری بلڈنگ سے ہٹ کر یہی قبر ہماری منزل ہے. اب 3 چیز ہمیں مل گئی. 3 چیز کے لیے مر رہے تھے، 3 چیز مل گئی. مرنے کے بعد مرحوم لگ گیا، کفن مل گیا، اور قبر جگہ مل گئی. آخرت کی پہلی منزل سوچئے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بتایا کرتے تھے تو صحابہ کرام کی حالت یہ تھی. ماں بہنوں سے کہتا ہوں، اسماء بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1372، زج المسلمون زجتن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قبر کے بارے میں بیان کرتے تو صحابہ کرام دھاڑے مار کر رونے لگتے، آواز آ جاتی رونے. اور آج کل اگر رونے والی تقریر ہو، مولوی صاحب سب کو ڈراتے رہیے گا کا؟ یہ ڈرانے والی ہی تقریر کرتے، گھبراہٹ والی. ارے کچھ خوشخبری بھی تو سنائیے. تو اگر اس میں کچھ مسالہ لگایا، واقعہ لگایا، کچھ غلط کیا، کچھ واہ واہ کیا بولے، کیا بولے، بہت اچھا بولے، کیا بولے، بہت اچھا بولے، کیا بولے، سمجھے کچھ کیا، کیا ارے اچھا بولے، اچھا بولے، اور کیا کچھ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں اچھا بولے بھائی، اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو ایسا لگتا کہ آپ ڈرا رہے ہیں. اور جب آپ نے ایک مرتبہ ایسا خطبہ دیا کہ صحابہ کرام کی آنکھیں بھر سب رو رہے، دل جو ہے گھبرا گئے. اللہ کے رسول لگ رہا ہے یہ الوداعی ہے، الوداعی ہے، کچھ وصیت کر دیجئے، کچھ بتا دیجئے. تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی. چلیے وہاں ہم پہنچ گئے. آخرت کی فکر کیجئے، پہلی منزل ہے، پہنچے وہاں. کون آئے؟ 2 آ رہے، منکر نکیر 2 آ گئے. کالے سیاہ چہرے والے، نیلگوں آنکھوں والے. ارے آنکھ ایسی ہے، ایک مرتبہ فوکس کرتے تو آنکھ چدھیا جائے. لگتا ہے کہ وہ دیگ کے بڑے بڑے دیگچے ہیں جس میں پلاؤ بنتا ہے نا. کتنا بڑا پیتل کا دیگچا ہوتا ہے بڑا سا، جس میں گوشت بناتے ہیں. اتنی بڑی بڑی آنکھیں ہیں، اور دانت ایسے ہیں ان دونوں کے گائے کی سینگ ہے لمبی لمبی. زمین کو پھاڑتے ہوئے اپنے بالوں سے چیرتے ہوئے پہنچتے ہیں. تب کیا ہوگا؟ تب کیا ہوگا؟ مومن ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث، تیاری کر لیجئے، ایمان کو پکا کر لیجئے. مومن ہے اندر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہیں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کے اندر تم لوگوں کو ہوش آ جائے گا جیسے دنیا میں ہوش ہے. جیسے دنیا میں ہوش میں ہو، قبر میں بھی ہوش میں رہو گے. اور پوچھنے والے دونوں پوچھیں گے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایمان کتنا مضبوط ہے؟ کہا فَبِفِيهِ الْحَجَرِ، تب تو میں منکر نکیر کے منہ میں پتھر گھسا دوں گا. یعنی میرا ایمان اتنا مضبوط ہے. سوال پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ تو ایک روایت میں اور آیا کہ میں ان دونوں سے پوچھ لوں گا مر ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے؟ ایمان اتنا مضبوط بنائیے تب نہ اندر کام آئے گا بھائی. اور نمازی کی شان تو بڑی اونچی ہونے والی ہے اندر جو نمازی ہے. اللہ سے اسی طرح سے دعا کرتے رہے، اللہ نمازی بنا کر کے رکھ، وہاں نماز کام آنے والی ہے. نمازیوں کی شان بڑی اونچی ہوگی. مستدرک حاکم کتاب الجنائز کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1403، ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کیا خیال ہے آپ کا اس آدمی کے بارے میں جو بھیجے گئے تھے؟ دعونی اصلی، چلیے چھوڑیے پہلے مجھ کو نماز پڑھنے دیجئے. آج کل ہماری نماز 8 کی کھاٹ کی 360 کی، 8 والی جمعہ کی نماز، کھاٹ والی وہی
قبرستان والی نماز اور 360 والی عید بقرعید، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، داڑھی وڑی چھلا لیے اور عید کے دن مصلی بغل میں دبا پہنچ گئے، حاضر ہو، سبحان اللہ الحمدللہ، عید ملن، گلے ملے بھائی، سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ایک اور عید کا موقع نصیب فرمایا، بقرعید کا موقع نصیب فرمایا، اللہ بار بار اسی طرح نصیب فرمایا، الحمدللہ سبحان اللہ، بھائی سب کام سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ نمازی کی شان، تو آپ بولیں گے مولوی صاحب میں بھی تو جمعہ کی نماز پڑھتا ہوں، تو وہ جیسے آئیں گے پوچھنے کے لیے تو میں بول دوں گا دعونی اصلی، چھوڑو مجھے نماز پڑھنے دو۔ جو بھی آدمی مرتا ہے جس وقت دفنایا جاتا ہے اس کو یہ لگتا ہے، دکھایا جاتا ہے سب کو کہ سورج ڈوب رہا ہے، تو سورج ڈوب رہا ہے تو بھائی کون سی نماز ہوتی ہے سورج ڈوبنے کے وقت؟ جمعہ کی نماز، عید کی نماز، بقرعید کی نماز، کون سی نماز ہوتی بھائی سورج ڈوبنے کے وقت؟ تو بول دیں گے کہ میں بھی جمعہ کی پڑھتا تھا۔ عصر کی نماز چھوٹی جا رہی ہے، دعونی اصلی، مجھے پہلے نماز پڑھنے دو۔ آپ نماز پڑھ لیجئے گا۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ارے میرے سوال کا جواب دیجئے، دعونی اصلی۔ ارے منکر نکیر کے ساتھ سوال جواب کرنے والوں کے ساتھ ایک نمازی کتنی ہمت کے ساتھ بات کر رہا، یہ ہے فکر، تیاری۔ پڑھ لیجئے گا نماز، میرے سوال کا جواب دے دی، دعونی اصلی، چھوڑو مجھے نماز پڑھنے دو۔ 3 مرتبہ جب ایسا ہو جائے گا، نماز تھوڑا نہ پڑھنا ہے، ان کو لگ رہا ہے اوہ عصر کی نماز چھوٹی جا رہی، لگ رہا تھا ایسا۔ اچھا کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ کیا سوال ہے آپ کا؟ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں جو بھیجے گئے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے بندے اور اس کے رسول، اللہ ذالک مت والا ذالک حیت والا ذالک تبعث انشاءاللہ، اوہو اسی پر زندہ رہے، یا پہلے حیت کا لفظ آیا، زندہ رہے، اسی پر مرے، اور کل قیامت کے دن اسی پر تم اٹھائے جاؤ گے۔ دیکھا آپ نے ایک نمازی کی شان، تو فکر کرتے ہوئے پکے نمازی بن جائیے، ورنہ مسئلہ بڑا گڑبڑ ہے۔ مولوی صاحب تو سمجھا سمجھا کے تھک گئے، جو تیاری کر رہے ہیں ان کا بڑا فائدہ، کیا معلوم کب بلاوا آ جائے اور کب جانا پڑے وہاں فائدہ ہو۔ چلیے صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے، آخرت کو یاد کر رہے ہیں، آخرت کو یاد کر رہے ہیں، وہاں کی آگ کیسی آگ ہوگی؟ یہاں کی آگ کے مقابلے میں 69 درجہ زیادہ ہے، 69 وہاں کی آگ۔ ارے وہاں کھانے کو کیا ملے گا، پینے کو کیا ملے گا؟ کھانے میں ہم میں سے کچھ بھائی بڑے نازک مزاج ہیں، نازک مزاج، کھانے کے فلانے ہوٹل ہی کا کھانے کا، فلانے باورچی کے ہاتھ کا ہی کھانے کا۔ اچھا بیوی نے ذرا سا نمک زیادہ کر دیا تو پورا پلیٹ اٹھا کے بیوی کے منہ پہ مار دیا، کھانے کو پھینک دیا۔ نمک ذرا کم ہو گیا تو کھانے کو پھینک دیا۔ کتنا نازک مزاج ہے، نمک زیادہ کائے ہوا، نمک کم کائے ہوا، وہاں کا کھانا کیسا کھانا ہوگا؟ گرمی کا موسم آتا، آئس کریم چلا رہے ہیں، پانی پانی پانی، اچھا ہے، اور گرمی جون جولائی کی، اوہو کتنے لوگ مر جاتے۔ سورج سوا نیزے پر ہوگا، ذرا فکر تو کیجئے کیا ہوگا، کیا ہونے والا؟ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کا ٹخنا، کسی کا گھٹنا، کسی کی کمر اور کسی کی گردن، کوئی پورا ڈبکی مار رہا ہے۔ کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ یہی فکر کرنے کے لیے بیٹھے، کیا ہوگا وہاں؟ کون بچے گا؟ بچیں گے لوگ۔ ارے کون بچیں گے؟ بچیں گے لوگ۔ کون؟ 7 لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، 7 لوگ۔ دعا کیجئے اللہ ہم لوگوں کو کم سے کم ان 7 میں سے کہیں نہ کہیں تو کھڑا کر دے، دعا کیجئے آمین۔ کون سی حدیث ہے وہ؟ تیاری، اسی تیاری کے لیے بیٹھے نا۔ دلیل صحیح بخاری کتاب الحدود کتاب نمبر 86 حدیث نمبر 6806، سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامۃ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، وہاں اللہ کے علاوہ کسی کا سایہ نہ ہوگا۔ میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیتا، نہیں، کیونکہ عرش کا لفظ ہے ہی نہیں تو کیا ہم ترجمہ کرنے؟ بھائی جتنا لکھا ہوا اتنا ہی کرنے کا نا، نہ بڑھانے کا نہ گھٹانے کا۔ بھائی اللہ اپنے سایہ میں جگہ دے گا، اللہ کا سایہ ہے جیسا اللہ کے لیے لائق ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے مراد عرش ہے، جی نہیں، جتنا لکھا ہے اتنا ہی بولنے کا، نہ کم نہ زیادہ۔ اللہ اپنے سایہ میں جگہ دے گا۔ 7 لوگ، اب 7 کون لوگ ہیں؟ یہی ہے تیاری، یہی ہے فکر۔ کون لوگ ہیں؟ امام عادل، انصاف کرنے والا امام، حاکم،
جس کو اللہ نے ذمہ دار بنایا. اب ایک ذمہ دار بنا دیا, اللہ نے ذمہ دار بنایا, حاکم بنایا, ملک کا حاکم بنا دیا, وہ انصاف کر ہی نہیں رہا, اپنے حساب سے چلا رہا, اپنی دیکھ رہا ہے, وہ کر رہا ہے. جی نہیں, انصاف کرنے والا حاکم اللہ کے سائے میں ہوگا. اب باری آ گئی نوجوانوں کی. ماشاءاللہ بڑا مجمع ہے نوجوانوں کا, سبحان اللہ. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, اللہ کے سائے میں وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دی. ہم اور آپ اپنی جوانی, قابل مبارک بات ہے بھائی جو لوگ لگا رہے ہیں, قابل مبارک. جوانی دیوانی ہوتی ہے, شراب کباب شباب. آج نوجوانوں کو پکڑا جا رہا ہے, برباد کیا جا رہا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں ان نوجوانوں کو جو اپنا قیمتی وقت نکال کر علماء کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. علماء کے ساتھ جڑ کے رہیے, یہاں جڑے ہوئے ہیں وہاں اللہ کا سایہ آپ کو مل جائے گا. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دی. یہ نہیں چوراہوں پر کھڑے ہو کر غیروں کی بیٹیوں پر آواز کسنے میں لگا دیا. 14 فروری کو کیا ہوا تھا بھائی؟ 14 فروری کو کچھ ہوتا ہے کیا؟ کون بتائیں گے 14 فروری کو کیا ہوتا ہے؟ واہ دیکھیے 14 فروری SMS گھنٹوں بات کر رہے ہیں بھائی. وہ بھی کسی کی بہن ہے نا بھائی. ہماری بہن کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے گا تو مولوی صاحب آپ ہی بتائیے, راستے پر چل رہے ہیں, اگر نظر جھکا کے چلیں گے تو جان کا خطرہ ہو جائے گا, نظر اٹھا کے چلیں گے تو ایمان کا خطرہ ہو جائے گا. تو کم سے کم بیچ والا تو لے کے چلے, ذرا اٹھا لیا ذرا گرا لیا, ذرا اٹھا لیا ذرا گرا لیا. او بھائی پہلی نظر ہی کو گرا کے چلنا یہ اصل ہے, وہ نہیں. اب یہاں سے تاک رہے ہیں تو پورا وہ کونے تک پہنچا دیے کہ پہلی نظر جائز ہے. اتنا لمبا گھورا کہ وہ آنکھ کو اس طریقے سے پلپلا بھی نہیں رہا, یعنی پپنی بھی نہیں مار رہا, یہاں سے وہاں تک پورا تاک رہا جینے میں. وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا, اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا. نمبر 3, اب کچھ بھائی ہمارے سوچ رہے ہوں گے بزرگ حضرات, جی میری جوانی تو ایسی عبادت میں نہیں گزری, اب میں بوڑھا ہو گیا, مولوی صاحب ہمارے لیے بھی کچھ ہے کیا, اب میں کیا فکر کروں؟ جی ہے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَائِ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, وہ آدمی جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. کبھی کبھی ریاکاری آ جاتی, دکھاوے کے لیے لمبی دعا کر رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں, اور تنہائی میں ہاتھ صاف کرتے جا رہے ہیں, ہاتھ صاف کرتے جا رہے ہیں, ہاتھ صاف کرتے جا رہے ہیں. تنہائی میں کوئی دیکھے نہ دیکھے, کوئی دیکھے نہ دیکھے, اوپر والا دیکھ رہا ہے. اس وقت اگر ہم برائی سے بچ گئے تو بڑے نیک ہو گئے. وہی اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جگہ دے دے گا. اب سوچ رہے ہو بھائی وہ بھی میری زندگی میں نہیں ہے, نہ میں حاکم ہوں, نہ جوانی رہ گئی, نہ رونے کا رہ گیا, اب کوئی اور راستہ ہے کیا؟ بھائی ابھی تو 7 میں سے اور کچھ بچے ہیں نا بھائی. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ یا بِالْمَسَاجِدِ, وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے, مسجد ہی میں لٹکا ہوا ہے. ایک نماز سے آیا دوسری نماز کے لیے, ایک نماز سے آیا تیسری نماز, سب لٹکا ہوا ہے, لٹکا ہوا ہے. تو لٹکنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں بھائی؟ مسجد میں اٹکا ہوا ہے, مسجد میں لٹکا ہوا ہے, دونوں معنی لے سکتے ہیں. اٹکنا لٹکنا کتنے لوگ کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے کریں گے؟ نوجوان لوگ تو کہاں نظر آئیں گے. یہ ہماری مسجدیں آباد ہیں ہمارے بزرگوں کی وجہ سے, کم سے کم وہ تو اپنا اٹکا کے رکھے ہوئے ہیں اور لٹکا کے رکھے ہوئے ہیں کہ بھائی مسجد کو آباد رکھنا ہے ورنہ مسجدوں میں تالے لگ جائیں. نوجوانوں کو ٹائم کہاں, لیکن ماشاءاللہ جہاں نوجوان ہیں آگے بڑھ رہے ہیں, ارے وہ نوجوان جو تہجد کا بھی اہتمام کر رہے ہیں, قابل مبارکباد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا, صحیح بخاری کتاب التہجد کتاب نمبر 19 حدیث نمبر 1120 ہے غالباً, کیا کہا؟ نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل, عبداللہ بڑے اچھے ہیں لیکن رات کی نماز جو پڑھتے, تو رات کی نماز کون سی ہے؟ عشاء کی تھوڑے نہ ہے, رات کی تہجد کی نماز پڑھتے. راوی بیان کرتے فکان عباد اللہ ینام من اللیل الا قلیلا, اس کے بعد عبداللہ رات میں بہت کم سوتے. تو جوانی کو لگا دیجیے, در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبرست, کہ جوانی میں توبہ کر لینا پیغمبروں والا کام ہے.
کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں، بوڑھے ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ وقت پیری گرگ ظالم می شوت پرہیزگار، کہ جی بڑھاپے کے وقت تو ظالم بھیڑیا بھی سدھر جاتا ہے۔ اب چاچا سیدھے ہو گئے، ایک حج پڑھ کے آ گئے، پورا پاپ ان کا دھل گیا، مسجد کے متولی ہو گئے، اپنے نام کے آگے لگائے الحاج، نام کے آگے الحاج، اور ہم اور آپ اگر نہیں بولیں گے الحاج تو ہم سب پر گر جائے گی گاج کہ بھئی الحاج کاہے نہیں کہا، حجن صاحبہ حج۔ ارے بھائی یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولوی صاحب اگر جوانی میں حج کر لوں گا نا تو بڑھاپے تک بچا کے نہیں رکھ پاؤں گا، اس لیے جوانی میں حج نہیں کرتا ہوں، بڑھاپے کے بعد، تاکہ پورا پاپ دھل جائے۔ اور مسجد کا متولی، آج کل متولی بننے کا جھگڑا ہے، مصلی بننے کا جھگڑا نہیں ہے کہ میں نمازی بن جاؤں نا، متولی۔ ایک جگہ پہ میں گیا، وہاں اس مسجد کے متولی 5 ہیں، 5 متولی، کیونکہ خاندان والے بھیا یہ سب کر کے کہا پایا۔ اور متولی صاحب لکھتے ہیں، متولی کیا لکھنا چاہیے تھا؟ کیا لکھنا چاہیے تھا آپ لوگ بتائیں گے؟ میں بتا چکا ہوں کیا لکھنا چاہیے اپنے نام کے آگے؟ خادم الحرمین الشریفین کی طرح خادم مسجد، میں مسجد ابو بکر کا خادم ہوں، مسجد عمر کا خادم ہوں۔ لکھیں گے آج سے آپ لوگ جو ذمہ دار ہیں، خادم ہوں میں، خادم ہے بولیں گے او بھائی صاف کرنا پڑے گا، او ٹوائلٹ صاف کرنا پڑے گا، او ذرا اس میں یہ کرنا پڑے گا، نہیں خادم نے، اچھا ارے بھائی مسجد سے جو بھی جڑا رہے گا اس کی شان بڑی نرالی ہے بھائی، بڑی شان نرالی ہے، اس لیے خادم لکھا کیجیے۔ تو بات چل رہی تھی کہ کہاں سے بات چلی اور کہاں میں گھوم گیا، کون یاد دلائیں گے؟ ہاں دل لٹکا ہوا، چلیے دل لٹکا ہوا ہے تو بیچارے بڑے بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، اس کی وجہ سے ہماری مسجدیں آباد۔ چلیے اور آگے کون ہے بھائی؟ ورجلان تحابا فی اللہ، ایک دو آدمی ہیں جو اللہ ہی کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ محبت، سلام علیکم، پیسہ ہے تو سلامی مار رہا ہے، پیسہ نہیں تھا تو پوچھتا نہیں تھا، ابھی پیسہ ہے تو سلامی مار رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سلام علیکم، انجینئر صاحب سلام علیکم، اور مولوی صاحب سلام کریں گے زور، مولوی صاحب رکے، امام صاحب سلام علیکم، امام صاحب کیسے ہیں، کیسا چل رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کو تو بڑھ بڑھ کے سلام، انجینئر صاحب کو بڑھ بڑھ کے سلام، ذمہ دار صاحب کو بڑھ بڑھ کے سلام، مولوی صاحب۔ یہ ہے مسئلہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے جدائی۔ چلیے ایک نمبر اور آ گیا، یہاں بھی بڑا اچھا موقع ہے، نوجوانوں کو زیادہ موقع ہے۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک وہ آدمی جس کو اونچے خاندان کی عورت نے برائی کے لیے دعوت دی تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کچھ بھائی ہیں ہمارے، او بھائی میں کتنا اچھا ہوں، میرے پاس تو کئی گرل فرینڈ ہے۔ ارے پرانے زمانے کا ہے یار، تو کالج میں پڑھتا ہے، اسکول میں پڑھتا ہے، تیرے پاس گرل فرینڈ نہیں ہے؟ ارے یہ لڑکی کالج میں اسکول میں پڑھ رہی، بوائے فرینڈ نہیں، ارے یہ لوگ کہاں کے ہیں، کہاں سے چلے آئے، اور اکیلے رہتا ہے، تنہائی میں رہتا ہے، وہ سب کیا کچھ نہیں، ہمارے ساتھ ڈانس نہیں کر رہا ہے، آ نہیں رہا، پارٹی میں نہیں جا رہا، وہ نہیں کر رہا۔ اپنی حقیقت کو نہ کھوئیے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ مسلم لڑکے جو ہے نا، یہ مسلم لڑکے، کچھ کی بات کر رہا ہوں میں، یہ جا کے وہاں تو اور زیادہ سیکولر ہو جاتے ہیں، اپنا اسلام سب ختم۔ اللہ بھائی تبلیغ کیجئے، پہنچیے، کچھ باقی رکھیے، کوئی بھی بلا رہا، اونچے خاندان کے عورت بلا رہے، کوئی بھی بلا رہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال لے لیجئے، بھائی عزیز مصر کی بیوی نے دروازوں کو بند کر دیا، اب کیا تھا، کوئی دیکھ رہا ہے کا؟ کچھ نہیں۔ یاد رکھیے گا، عورتوں کی جو عزت لوٹی جاتی ہے، عزت لوٹنے والے رشتہ دار لوگ زیادہ ہوتے، پہچان والے زیادہ ہوتے، مطلب پہچان والے لوگ زیادہ ہیں، جان پہچان والے ایسا، وہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا،
اب آخری آدمی وہ ہے وہ جس نے صدقہ کیا ایک ہاتھ نے دیا دوسرے ہاتھ کو بھی نہیں معلوم، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، پیسہ نکال رہا ہے، دے رہا ہے، دوسرے ہاتھ کو بھی پتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں مولوی صاحب ایک بات بولنا چاہ رہے تھے کہ دوسرے کو بھی پتا نہیں چلنا چاہیے، دوسرے ہاتھ کو بھی، کہ دائیں ہاتھ نے دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں کیا دے رہا نہیں دے رہا۔ آج کل لوگ دیتے نہیں۔ آپ گئے، مولوی صاحب گئے، رسید لے کر گئے، بھائی ذرا مسجد کی تعمیر میں حصہ لیجئے۔ ارے آپ لوگ مولویوں کا کام یہی ہے، ہر گلی گلی میں مسجد بناؤ، اپنی دکان چلاؤ، یہ سب کیا مولوی صاحب کس کو دیتے رہیں گے، کیا کریں گے بھائی، ہمارے بھی بال دس ڈیٹ۔ بھائی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اس لائق بنایا ہے، اللہ نے مجھے اس لائق بنایا کہ اللہ اپنے گھر کے لیے ہمارے پیسے کو لے رہا ہے۔ بہت سارے پیسے والے ہیں، اربوں خربوں پتی ہیں، وہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے نہیں جاتے، حج کے لیے نہیں جاتے، مسجد نہیں بناتے، مدرسہ نہیں بناتے، کیا بنا رہے ہیں؟ سنیما ہال۔ کیا بنا رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کے عقیقے پر فلمی ہیروئن کو بلا کے ڈانس کراتے ہیں۔ ایسی دولت رکھ کے آخرت کی فکر دیکھ لیجیے، دنیا کی فکر، ڈانس کرا رہے ہیں۔ مسجد کے لیے دیجئے، مدرسے کے لیے دیجئے، جو کام آئے مرنے کے بعد، ختم، اکاؤنٹ بند ہو جائے گا، اکاؤنٹ بند ہو جائے گا، 3 اکاؤنٹ چالو رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ دلیل صحیح مسلم کتاب الوصیہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1631، اذا مات الانسان انقطع عنه عمل الا من صلاۃ الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ صدقہ جاریہ، یہ صدقہ جاریہ کیا؟ مسجد ہے، مدرسے ہے، مسافر خانہ ہے، کتابوں کا چھپوانا ہے، قرآن کو چھپوانا ہے، اور حصہ لینا ہے دین کے کام میں، بڑھ چڑھ کے حصہ لینا۔ مر جائیں گے وہ چیز رہے گی، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد کے بنانے میں آپ حصہ لیتے ہیں، پوری مسجد، نمازی لوگ جتنے نماز پڑھیں گے سب کا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ اب کچھ لوگ سوچ رہے ہیں مولوی صاحب ہم جو نماز پڑھنا تو ہم کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بھیا آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ الگ سے اس بنانے والے کو بھی ثواب دے دے گا۔ اب کچھ بھائی سوچ رہے ہیں مولوی صاحب اتنی بڑی مسجد تو میں بنا نہیں سکتا، تو میرے لیے بھی کوئی گنجائش ہے کیا؟ ایک گھونسلہ بنا سکتے ہیں نا آپ، گھونسلہ۔ گھونسلے کا معنی کیا؟ گھونسلے کا معنی چڑیا کا چھوٹا سا گھونسلہ ہوتا نا بھائی، 1 اینٹ 2 اینٹ 3 اینٹ 4 اینٹ وغیرہ، بھائی اتنا سیمنٹ میری طرف سے، اتنا بالو میری طرف سے، بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ جو بھی حصہ لیتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے دے گا۔ چلیے آگے چلے۔ اب یہ 7 لوگ ایسے ہیں اللہ اپنے سایہ میں جگہ دے گا۔ اب 2-4 واقعہ بیان کرنے کے بعد، بس 1-2 واقعہ بیان کرنے کے بعد میں آپ سے رخصت دوں گا۔ آخرت کی فکر، آخرت کی فکر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، مائیں بہنیں موجود ہیں۔ آخرت کی فکر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طور سورہ نمبر 52 کی آیت نمبر 27 پڑھتی ہے، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ صفت الصفوہ ابن جوزی کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 391 پر آقا بیان کرتے ہیں، یا زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی گھر سے نکلتا تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا، ان سے جب ملاقات کر لیتا تب میں ادھر ادھر جاتا۔ ایک دن میں ملنے کے لیے گھر گیا تو کیا دیکھ گیا تھا، وہ پڑھی جا رہی ہے یہی آیت کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور تیز گرم ہوا سے ہم کو بچا لیا، پڑھی جا رہی ہے پڑھی جا رہی ہے پڑھی جا رہی ہے پڑھی جا رہی ہے۔ میں کھڑا رہا، میرا پیر تھک گیا۔ جب میں تھک گیا تو میں بازار چلا گیا، بازار سے کام کر کے پھر آیا، پھر دیکھا تو وہی آیت کو پڑھی جا رہی ہے، اللہ نے احسان کیا، اللہ نے بچا لیا، اللہ نے بچا لیا، اللہ نے بچا لیا۔ میں کھڑا رہا، بہت دیر کے بعد پھر تب مل کے واپس آئے۔ یہ آخرت کی فکر ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کی فکر کرتے ہیں، ان عذاب ربک لواقع، سورہ طور سورہ نمبر 52 آیت نمبر 7، کہ بے شک آپ کا رب واقع ہو کے رہے گا، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا۔ سورہ طور کے اندر ہو کے رہے گا، عذاب تو آنا ہی آنا ہے۔ الجواب الکافی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 40 پر کہ جب یہ آیت پڑھتے بیمار پڑ گئے، وہ روئے، بیمار پڑ گئے، لوگ عیادت کے لیے گئے۔ ارے آخرت کی فکر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی ہے؟ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 146، اپنے غلام اسلم کو لے کے جاتے ہیں۔ اسلم آج چلتے ہیں مدینہ میں، لوگوں کو دیکھتے ہیں لوگ کیسے ہیں، ذمہ دار ہو تو ایسا، کیسا؟ عمر بن خطاب جیسا ذمہ دار۔ رات میں چلے
ओ रोशनी नजर आ रही है, रोशनी। वहां पहुंचे, ठंडी रात थी, पहुंचे रोशनी वाले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? नीयत सही है तो आइए, वरना वापस चले जाइए। उमर बिन खत्ताब ने कहा कि अंदर आ सकता हूं क्या? अमीरुल मोमिनीन है, मिलने के लिए गए हैं, आ सकता हूं क्या? नीयत सही है तो आइए, वरना चले जाइए। अंदर आए। कैसा चल रहा है? अरे क्या चल रहा है? रात है, ठंडी रात है, रात का अंधेरा, ठंडक बहुत ज्यादा है, क्या चल रहा है? ये जो चूल्हा चढ़ा हुआ उसके ऊपर क्या है? अरे पानी है। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? ये रो रहे हैं। ये चूल्हे पर पानी क्यों है? गरमा रहे हैं, गरमा रहे हैं। उस औरत ने कहा गरमा रहे हैं ताकि बच्चे को दिलासा दे सके कि खाना तैयार हो रहा है। और उसी पर उस औरत ने कहा कि मेरे और उमर के दरमियान अल्लाह फैसला करेगा, मेरे और उमर के दरमियान अल्लाह फैसला करेगा। उमर के रहते हुए और मेरी हालत यह है, और पूछने वाला उमर बिन खत्ताब ही है रजी अल्लाह ताला अन्हु। उनके सामने वो औरत बोल रही है कि अल्लाह फैसला करेगा मेरे और उमर के दरमियान, मेरे बच्चे भूखे हैं। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रोते हुए निकले, जहां आटा रखा हुआ था, आटा लिया, चर्बी ली। अस्लाम अस्लाम, इसको मेरे ऊपर लाद दो। असलम ने कहा मैं लाद लेता हूं, मैं लाद लेता हूं। कहा अंत तहमिलु विज़री यौमल क़ियामा, असलम कल क़यामत के दिन क्या तुम मेरा बोझ उठाओगे? मुझको अमीरुल मोमिनीन अल्लाह ने बनाया, इसलिए मैं उठा के ले जाऊंगा। ऐसा कोई जिम्मेदार आपने देखा है? मैं ले जाऊं। लेकर गए, चूल्हा जलाया, और जो फूंक रहे थे ना, फूंक जो रहे थे दाढ़ी पर, उसका धुआं, वो लकड़ी सब आ रही थी। खाना पकाया, बच्चों को खिलाया। वो औरत दुआ देती रही, कितना अच्छा इंसान है। काश के उमर को पता चल जाता कि ऐसा आदमी आया हुआ था जिसने हमारी खिदमत की, उस वक्त भी नहीं बताया मैं ही उमर हूं। बताइए, मैं ही उमर ना, खिदमत की। बच्चे लोग खा गए, आराम से जब सो गए, असलम से कहा असलम, ये बच्चे लोग रो रहे थे ना भूख की वजह से और ठंडक की वजह से, आज अच्छा हो गया, कुछ तो काम हो। बताए भी नहीं कि मैं ही उमर हूं। आखिरत फिक्र। एक दो वाकया और। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मतलब खुतबा दे रहे थे, सही मुस्लिम किताबुल इमारा, किताब नंबर 33, हदीस नंबर 1833। कहा जिसको मैंने हाकिम बनाया है, अगर वो सुई या सुई से कम तक का धागा या कुछ भी, या कोई धागा या सुई अगर वो छुपा लेता है, गबन कर लेता है, कल क़यामत के दिन उसको लेकर आएगा। अल्लाह अकबर। आज तो कौम के पैसे को, कौम की अमानत को अपने बाप की जागीर समझ रहे हैं, जिनको भी जिम्मेदार पर बाप की जागीर है। इतने में एक सहाबी खड़े हो गए, काले कलूटे थे। इकबल अन्नी अमलक, ये देखिए माल्य इस्तिदलाल का, अल्लाह के रसूल मुझे फलाने जगह का अपने हाकिम बनाया, जिम्मेदार बनाया, मैं अभी इस्तीफा देता हूं, क्योंकि मैं इस लायक हूं ही नहीं। अगर वो थोड़ा सा भी कुछ कमी हो जाएगी, कल क़यामत के दिन अल्लाह पकड़ लेगा जिम्मेदारी। और आजकल जिम्मेदार नहीं बनाएगा तो नाराज हो जाएंगे। सदर मैं ही रहूंगा, और सिक्योरिटी मैं ही रहूंगा, वो खाजिन, वो सब मैं ही रहूंगा। और नहीं बनाए, मुंह घुमा के चल रहा है, मुंह फुलाए रहता है, वो सब। अच्छा, मस्जिद का भी मुतवल्ली मैं, मदरसे का मैं, और किसी अंजुमन मैं। अच्छा, आखिरत की फिक्र। कल क़यामत के दिन अगर एक उसके बराबर कुछ चूक हो जाएगी तो मसला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए तैयारी कर लीजिए। एक वाकया और बयान करने के बाद आपसे रुखसत दूंगा। अता सलीबी हैं, नेक लोगों में से हैं। सिफातुस सफ़वा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 319 या 193 में है। जब मौत का वक्त आया, ओहो वह बर्बादी, अरे कब्र मेरी मंजिल है, मेरी मौत का वक्त आने वाला है, मुझको तो उस पर चढ़ना है, पुल सिरात पर, मेरे साथ क्या होगा? ओहो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 5000 से ज्यादा हदीसें बयान फरमाए। मौत का वक्त आया तो रो रहे हैं, माँ युबकी का, क्यों रो रहे हैं आप?
اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ دنیا چھوڑ رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ آگے کی جو منزل ہے میرے پاس توشہ کچھ ہے ہی نہیں، سامان نہیں ہے، سفر بہت لمبا ہے، کیا معلوم میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، جن سے اللہ راضی ہوا اللہ ان سے راضی ہو گئے، ان کی یہ حالت ہے۔ ہم لوگوں کے پاس تو کوئی گارنٹیڈ، اس لیے ہمیں اور آپ کو خود تیاری کرنا ہے، لگے رہیے، کوشش کیجئے۔ کھیتی کاٹنے والا کب کاٹے گا؟ جب بوئے گا تب نا، جب بوئے گا انہیں تو کیا کاٹے گا؟ جو اچھا کرے گا اس کو اچھا ملے گا، جو برا کرے گا اس کو برا ملے گا۔ جو آیت میں نے پڑھی اس سے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اے ایمان والو، سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 18، کل کے لیے تیاری کرو، ہر نفس جان لے کل کیا بھیجا۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا جو تم لوگ کرتے ہو۔ یہ باتیں تھی جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کی توفیق سے جو بھی ادھر ادھر کچھ ہوئی وہ میری طرف سے، ہم سب بڑے گناہگار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول کر لے، اے اللہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے، جو قرض میں ڈوبے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اے اللہ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا دوبارہ اٹھا دے، اے اللہ جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے ان کے میزان حسنات میں جگہ دے دو، تو قبول فرما، جن لوگوں نے لگایا ہے اللہ ان کے مال میں زیادتی فرما، اور جن لوگوں نے نہیں لگایا اللہ اسے لگانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔